بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے 2/3 اکثریت یا سادہ یا پائن جڑے نے مخلوط حکومت بنے گی، یہ سارا معاملہ ہے جس کو میں آپ سے بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اس وقت تک، لیکن 2 حلقے ایسے ہیں گجرات کے PP60 NA62 اور PP35 جہاں پر 2 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیونکہ وہاں پر پولنگ جو ہے وہ لیٹ شروع ہوئی تھی۔ باہر لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں کے اندر عمومی طور پر ایک پرامن فضا کے اندر انتخابات ہوئے۔ یوتھیے بڑے خوش ہونے کہ بھائی اسی جیت جائیں گے، نون لیگی کہتے ہیں ساڈی حکومت آئی کی آئی، پیپل پارٹی کہتے ہیں تاندلی ہوئی تھے تان 10 سواد دیں گے۔ یہ اس وقت کے تاثرات ہیں، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ میری ابھی بھی رائے وہی ہے، میں وہی سمجھتا ہوں، مگر وہ میری سمجھ جو ہے نا وہ سر اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو اب آپ کے پاس جب میرا ویلاگ آ رہا ہے اس وقت ساتھ ساتھ ریزلٹس بھی چل رہے ہوں گے، جب میں ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں آپ کو بتا دوں ایک نتیجہ میرے سامنے آیا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ پہلا نتیجہ ہے جس میں شہریار افریدی کے 150 ووٹ ہے اور نون لیگ کا امیدوار ہے وہ دیکھو 680 ووٹ نے۔ یہ فرق ہے سر میرے پاس جو رزلٹ آیا ہے، لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ تو کسی ایک پولنگ سٹیشن کے ایک پولنگ بوتھ کا رزلٹ ہے نا، یہ تو جب سارے رزلٹس اکٹھے ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ میرا ویسے ذاتی خیال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت لے جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج صبح جب ووٹ ڈالنے گئے تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، اور ہمارے ایک دوست ہیں عاصم نصیر صاحب جن کو میں شاہ جنات کہتا ہوں، وہ پوائنٹ جڑے نا انہوں نے کوئی 6.5 فٹ قد ہے ماشاءاللہ، نوجوان آدمی ہیں، اور میرے تو میں خیال کو 15 سال چھوٹا ہونا ہے، تو بہرحال جڑا میرے تو 15 سال چھوٹا وہ کڈا نوجوان ہے گا اتو صاحب لاؤ، خیر وہ بڑا مطلب چوڑا چکلا ماشاءاللہ پورا جنا، تو میں ان کو جو ہے نا مذاق میں شاہ جنات کہتا ہوتا ہوں۔ عاصم نصیر صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنے اس طرح کر کے سوال کیا، کیونکہ جہاں پہ ان کی جتنی ماشاءاللہ ہائٹ ہے وہاں سے جب وہ موبائل کا کیمرہ ایسے کرتے ہیں تو پائن اگلے جو بھی سامنے کھڑا وہ چھوٹی دنیا دکھائی دیتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے سوال کیا، اور اس کے سوال کے جواب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ یار جان دے خدا دا واسطہ کوئی مخلوط حکومت کی بات نہ کریں، کمفرٹیبل میجورٹی ہونی چاہیے جس کو بھی ملے، اور وہ کمفرٹیبل میجورٹی ہوگی تو اس کے نتیجے میں فیصلے کرنے آسان ہوں گے۔ ہر بندے کو کتنے بندہ سمجھاتا پھر۔ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس خاک سر نے یہ خبر آپ کو بریک کی تھی 1.5 ہفتہ پہلے کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے نا وہ کہنا میں نہیں جی بہنا مخلوط حکومت کدی وہ ترلے پا دے کدی وہ ترلے پا، میرے تو نہیں جی پہنتے آمد اندازتا ہوں۔ دوسری جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب اگر مخلوط حکومت کا چانس بنیا تو شہباز شریف صاحب کی لاٹری پھر نکلے گی اور پائے نگی آ جائیں گے اور آ کے وہ بیٹھ جائیں گے پرائم منسٹر پاکستان بن گئے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں چیزیں ہوگی۔ ہر بندے کا نا اپنا چیزوں کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، میاں نواز شریف کا اپنا طریقہ کار ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی سوچ کے، کم بولتے ہیں مگر بڑا سوچ کے بولتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا نہیں بولتے، لیکن بندہ اس لیے بہت ہی گلاں کرتا ہے تو گلاں کوئی غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا پاجی، دیکھو زبان نہ سلپ ہو سکتی کسی وقت بھی۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کام بھی اسی سپیڈ سے کرتے ہیں جس سپیڈ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ میری اس گفتگو سے یعنی میاں صاحب کی اس گفتگو سے میری خبر کی ایک دفعہ پھر تصدیق ہو گئی۔ اب اگلی بات جو میں کہنے لگا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میاں نواز شریف نے کہا کہ جناب یار خدا دا واسطہ ہے کوئی مخلوط حکومت کی گل نہ کرو، کمفرٹیبل میجورٹی ہونی چاہیے، تو ساتھ ہی فوری طور پر آپ یقین کریں کہ یوتھیے جتھے جتھے موجود سن انہوں نے کہا لو جی میاں صاحب نے تے کمفرٹیبل میجورٹی مانگ لیجیے، وہ میاں صاحب تے کہہ رہے سن سادہ اکثریت نہیں 2/3 دے دیو۔ اچھا یوتھیا نے ادھر رونا پٹنا شروع کیتا، ادھر نون لیگ والے جو انہوں نے خوش ہونا شروع کرتا ہے کہ لو جی میاں صاحب کم از کم سادہ نل دے آ رہے جی، ٹھیک ہے، اور میاں صاحب سادہ اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو گل پھر اگے ودے گی۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں نا میاں صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آ جائے سر، مطلب جس طرح وہ 1997 میں آئے تھے اس طرح بھی آ جائے، اس کے باوجود میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ تمام سوسائٹی کے لوگوں کو یعنی جو مکتبہ فکر ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے نا تب تک باتیں آگے نہیں بڑھیں گی۔
چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں لایا جا سکے گا. آپ کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یعنی آپ اپنے آپ کلے ہی رستو بن کے پھرو گے تو بھائی نے پھر ایک باری منہ دکھاؤ گے, چاہے میاں صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ جس کا کوئی چانس نہیں, کوئی امکان نہیں, عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ جیل, قیدی نمبر 420, اس حال میں صرف اس لیے پہنچے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. اپنی ذات کے اندر ایک وہ مجسم اور مکمل عقل کا خزانہ تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہوں ایک سیل کے اندر قید ہو کے رہ گئے ہیں, جتوں کی صفائی بھی بھائی نے آپ کرنی. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو سادہ اکثریت مل جائے, میاں صاحب کو 2/3 مل جائے, میاں صاحب کو مخلوط کو مذمہ نہیں پڑے, جو بھی کرنا پڑے, لیکن میاں نواز شریف صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی آئے, اس کو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب کو ساتھ ملا کر چلنا پڑے گا, ورنہ چیزیں کافی ڈسٹرب ہو جائیں گی. چونکہ انٹرنیٹ سروس بند ہے, اور یعنی انٹرنیٹ سروس سے میری مراد یہ ہے کہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ سروس ابھی تک بند ہے. یہ تقریباً 5:20 ہو چکے ہیں, تو لہذا نتائج آنے کا سلسلہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے. 6 بجے سے پہلے ویسے بھی نتائج نہیں آ سکتے, نیٹ سروس بند ہے, تو وہ پھر آتے آتے ٹائم لگے گا, اور ٹی وی جو ہیں وہ فارم 45 کے بغیر نتیجہ دے بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آئیں گی. تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑا سا دھیرج رکھنا پڑے گا, نتائج آ جائیں گے. میرا خیال ہے رات 12-1 بجے تک چیزیں جو ہیں وہ ان کی کوئی شکل صورت واضح ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جس کا ووٹ ہے وہیں سے برآمد ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نواز شریف کو ووٹ ڈالا ہو تو عمران خان کی صندوقڑی سے نکل آئے, یا وہ بلاول کی صندوقڑی سے نکل آئے, یا بلاول کا ووٹ نواز شریف کی صندوقڑی سے نکل آئے. ایسا نہیں ہوگا. یہ پریکٹس جو ہے 2018 میں پٹھی بجی سی آگے, یہ پریکٹس لہذا دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی. جو چیزیں بھی ہیں وہ اب جو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں یار, یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے 50% سے زیادہ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 50% زیادہ ٹرن آؤٹ لاہور کے اندر مجھے دکھائی دیا ہے. بلکہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھا, حامد میر صاحب نے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور بہت لمبی لائنیں ہیں والٹن روڈ کے اوپر, بہت لمبی قطاریں ہیں, جہاں پر خواتین کی بھی ہیں اور مردوں کی بھی ہیں, بہت لمبی قطاریں ہیں, اور وہ کھڑے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب حامد میر صاحب کا اپنی ایک سوچ ہے, ایک اپروچ ہے, جو وہ رکھنے کے مکمل حق و جانب ہیں, اور وہ اپنی بات کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ سست روی کا شکار ہے پولنگ, اس لیے کہ جناب لوگ ووٹ پراپر طریقے سے کاسٹ نہ کر سکے. لوگ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں باہر آئے ہیں. اچھا, لوگ بڑی تعداد میں باہر آئے ہیں, وہ پولنگ سٹیشن کوئی بھی ہو سر, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آج میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا تھا وہاں پر 1300 ووٹ تھا سر, مردوں کی سائیڈ پہ, اور جو خواتین کی سائیڈ تھی وہاں پر 1100 ووٹ تھا. یعنی ٹوٹل پولنگ سٹیشن جو تھا وہ 13 اور 1 یعنی سمجھ لیں کہ 2400 ووٹ کے قریب ان کا وہاں پر ٹوٹل ووٹ تھا. اب 2400 ووٹ میں سے سر اگر کوئی 200 بندہ کے ٹائم تھا, یہ تو لائن سے لگے گی نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لائن نہ لگے. لہٰذا یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ ریاست نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. فیسیلیٹیٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سر کہ آپ نے پولنگ سٹیشن نہیں بنایا, لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے. ایسا کوئی سی نہیں ہے, لائن میں لگے ہوئے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کس کے ووٹر ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. والٹن روڈ کا جو ایریا ہے وہ اس کے سامنے ڈیفینس ہے, بالکل ساتھ ڈیفینس ہے. ڈیفینس تو مطلب برہمنہ کا علاقہ ہے. والٹن روڈ جو ہے وہ شودران کا ماتڑا کا علاقہ ہے. ویسے ان کے ساتھ وہاں پر کیولری گراؤنڈ بھی لگتی ہے, وہ بھی بہت امیر لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن یہ جو شودرا ماتڑا کا علاقہ ہے نا, یہاں پر لمیاں لینا لگی ہیں, تو اگر ووٹ ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے تو کس کا ہو رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے, وہ شودر ماتڑ جڑے نے وہ کم از کم نون لیگ کے ووٹر تو ان میں لازمی ہوں گے نا, اور کسی کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کو اتنی لمبی جو لائن لگی ہوئی ہے یہ کیوں لگی ہوئی ہے.
یہ جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر کن کے ووٹ ہیں، ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کن کے ووٹ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ کس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، نہ انہوں نے پوچھا نہ کسی نے ان کو بتایا. تو یہ ازیوم کر لینا کہ ریاست جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر لی، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے. میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. ملک بھر میں 26,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز بنے ہیں اور پولنگ بوتھیں تعداد اننے وائی ہے. بہرحال اب ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. میاں صاحب کی صبح کی یہ بات تھی اور میاں صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے. تو پتہ نہیں اب لوگوں نے ووٹ پاتے بھاجی بس رزلٹ آن گے 12 بجے تک گل کھل جائے گی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سادہ اکثریت سے ہیں یا 2/3 سے ہیں. لیکن یہ بات مجھے کم از کم ایسی ہی لگتی ہے کہ جتنا میاں نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری گل بالکل ہی غلط ہو جائے، رزلٹ آئے ہون تے پھائن پھٹا الٹ گیا ہوئے، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے سر. تو پتہ نہیں اب رزلٹ آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اس وقت تک آپ کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.